بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو دوستو، میں حکیم فرقان علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایام کے متعلق۔ جن عورتوں کے ایام رک جاتے ہیں یا کم آتے ہیں یا بند ہو جاتے ہیں یا درد یا تکلیف کے ساتھ آتے ہیں، ان کی وجوہات، ان کی علامات اور ان کا جو علاج ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر یہ جو چاروں نام میں نے لیے ہیں، یہ تقریباً ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اسی طرح ایام کا دیر سے آنا، یہ ایام بند ہو جانے کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر حمل کے دنوں میں یا دودھ پلانے کے دنوں میں ایام نہیں آتے تو یہ ایام بند ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح ایام کا بند ہو جانا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے کچھ وجوہات جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور پھر اس کا جو علاج ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ تک پہنچاتے ہیں، جس کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ایام کی بندش، درد، تکلیف یا کمی ہے، صحیح طریقے سے نہیں آتے تو وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس کی جو سب سے پہلی وجوہات ہے وہ یہ ہے کہ خون کی کمی ہوتی ہے مریض کو، جس وجہ سے ایام جو ہیں وہ کم آتے ہیں یا رک جاتے ہیں یا آتے نہیں ہیں۔ اسی طرح کوئی پرانی بیماری ہو جیسے سل دق وغیرہ، اس وجہ سے بھی جو ہے وہ ایام رک جاتے ہیں۔ گردے کی پرابلم ہو، جگر کا مسئلہ ہو، ان علامات کی وجہ سے بھی ایام کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فاقہ کشی، جریان خون، نکسیر کا زیادہ نکلنا، تلی کا بڑھ جانا، رحم کے اوپر یا بچہ دانی پر چوٹ کا لگ جانا، سردی یا خشکی کا ہونا، موٹاپے کا ہو جانا، اسی طرح رحم کی سوجش یا خون کا گاڑھا پن ہو جانا، زیادہ سخت مشقت کرنے والی عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے اندر بھی یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خصیت الرحم کی سوزش، اسی طرح ایام کے دنوں میں سردی کا لگ جانا یا بارش کے اندر بھیگ جانا، اسی طرح ایام کے دنوں میں سردی کا لگ جانا یا بارش میں بھیگنے سے یہ مرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی جو ہے وجوہات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ تو آئیے آپ کو جو اس کی علامات ہیں، جو وجوہات تھیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور جو اس کی علامات ہیں جب ہم ان کو پہچان جائیں گے تو علاج کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اس طرح اگر علامات کا علم نہ ہوگا تو ہم علاج میں کوتاہی کر سکتے ہیں۔ جو علامات کو پہچانیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو علاج کرنا ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا۔ تو جو علامات ہوتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ مریض کو خشکی کا مسئلہ ہے، سردی کا مسئلہ ہے، بلغمی مسئلہ ہے، کیونکہ یہ کافی پیچیدہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کو ذرا تھوڑا سا غور اور فکر کے ساتھ جو ہے وہ اسٹڈی کریں، یا جو چیزیں بتا رہے ہیں آپ کو ان پر عمل کریں، اور یہ علامات ہیں جو یہ غور سے سنیے گا، اور پھر اس طریقے سے مریض کی جو کنڈیشن ہوگی آپ کے سامنے وہ واضح ہو جائے گی، تو ہم اس کا علاج جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو آئیے جو اس کی علامات ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ذرا تھوڑا سا غور سے سننے والی چیزیں ہیں، جس سے ہم کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کو فلاں وجہ سے یا فلاں تکلیف کی وجہ سے یہ ایام کی بندش ہوئی ہے، تو لہٰذا ہم نے اسی طریقے سے اس کا علاج کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسئلہ اور ہو اور دوا اور استعمال کرتے رہیں، اس وجہ سے بہت سی کمپلین آتی ہیں۔ دواخانے پر بھی ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں
تو وہاں پر بھی بہت ساری عورتوں کی یہی کمپلین آتی ہے کہ وہ علاج کروا کر بے احتیاطی کا جو علاج ہے وہ کروا کر اور بڑے بڑے مسئلوں میں پھنس چکے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال کریں کہ جن کو ایام کی مسئلہ ہوتا ہے یا ایام کی بندش کا مسئلہ آتا ہے تو وہ کس وجہ سے مسئلہ پیدا ہوا ہے، پہلے نمبر پر اس کی علامت جو ہے وہ ڈھونڈیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ علاج کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور مریض انشاءاللہ تعالی صحت مند بھی ہوگا، صحت یاب بھی ہوگا اور آپ کو دعائیں بھی دے گا۔ تو آئیے آپ کو جو ہے وہ مین جو اس کی علامات ہیں وہ بتا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے اس کا علاج بتاتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے مریض بہت جلد ٹھیک ہوں گے۔ تو سب سے پہلے جو علامات ہیں وہ کیا ہیں؟ بچہ دانی کی سوزش کا مسئلہ ہو، جگر کی خرابی، تلی کا مسئلہ ہوگا تو مریض کے جسم پر جو ہے وہ اس کی دلالت سامنے نظر آئے گی، تو اس سے علاج کرنے میں آسانی ہوگی۔ جب خون کم ہوگا تو جسم پر پلاہٹ کے علامات جو ہیں وہ نظر آئیں گی، تو اس لیے اس مریض کا پہلے خون پورا کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اٹھا کر جو ہے وہ مینسز جاری کرنے والی میڈیسن دے دیں اور ہم اس کو اور بیمار کر لیں، پہلے اس مریض کا جو ہے جسم کا خون پورا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو مینسز کی جو میڈیسن ہے وہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کا مریض الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب خون پورا ہوگا تو وہ ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز یہ نوٹ فرمائیں۔ دوسرے نمبر پر اگر رکت خون یا خون کا گاڑھا پن ہو جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ مریض کے جسم کا جو رنگ ہے وہ نیلا نیلا سا محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو لہٰذا پہلے نمبر پر جسم کا خون جو ہے اس کو پتلا کرنے کی کوشش کریں۔ تو جب آپ کے مریض کا خون جو ہے وہ گاڑھا ہوا ہے تو اس کو جب ہم پتلا کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا مریض جو ہے وہ جلدی صحت مند ہو جائے گا۔ تو ہم بھی اس مریض کو بھی ہم نے فوری طور پر جو ہے وہ مینسز جاری کرنے والی میڈیسن نہیں دینی، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو اس کا خون پتلا کریں پہلے نمبر پر۔ اسی طرح اگر یہ عارضہ، یہ مرض گرمی کی وجہ سے ہوگی تو اس کے بھی علامات نظر آئیں گی۔ اسی طرح اگر مریض کو سردی کی وجہ سے مسئلہ ہوگا تو اس سردی کی بھی علامات جو ہیں وہ نظر آئیں گی۔ اگر خشکی کا مسئلہ چل رہا ہے تو جو خشکی کی علامات ہیں وہ بھی مریض کے اوپر نظر آئیں گی، تو پھر ہم ان چیزوں کا اس ترتیب کے ساتھ علاج کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا مریض جو ہے وہ جلدی صحت مند ہوگا۔ اسی طرح خشکی کی وجہ سے جب ہوگا تو جسم جو ہے وہ بے رونق سا نظر آئے گا، اس کے اوپر خشکی کے اثرات جو ہیں وہ نظر آئیں گے، تو ان چیزوں کا خیال ضرور کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ تو اسی طرح میں نے جو سردی کا مسئلہ بتایا آپ کو یا گرمی کی وجہ سے، تو اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑا سا ڈیٹ آئے گی یا تھوڑے سے ایام آئیں گے اور پھر رک جائیں گے، تو یہ تھوڑا تھوڑا جو مسئلہ بنتا ہے یہ سردی، گرمی یا بارش میں بھیگ جانے کی وجہ سے یہ جو مسئلہ ہوتا ہے اور یہ جو مرض پیدا ہوتا ہے وہ ان علامات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ جن عورتوں کو، جن ماؤں بہنوں کو یہ مسئلہ چل رہا ہے، جیسے کہ جن کو 1-2 دن کے لیے جو ہے وہ ایام آتے ہیں اور پھر بالکل بند ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں کا ہم نے جو علاج کرنا ہے وہ اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ ان کو سردی کا مسئلہ ہے، ان کو خشکی کا مسئلہ ہے، گرمی کا مسئلہ ہے یا بارش میں بھیگ جانے کی وجہ سے ان کے جسم کے اندر تبدیلی پیدا ہو چکی ہے، تو ہم نے اس چیز کا علاج کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا مریض جو ہے وہ جلدی صحت مند ہو جائے گا۔ تو جو چیزیں آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ہمارے پاس جو مریض آتا ہے وہ شفا کے لیے آتا ہے، وہ صحت مند ہونے کے لیے آتا ہے۔ اگر ہم اس کے لیے تھوڑی سی بھی لاپرواہی برتیں گے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت زیادہ برا نکلے گا، لہٰذا ان چیزوں کا خاص خیال کرنا ہے۔ آئیے آپ کو اب ان کے متعلق جو آسان اور مجرب علاج ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو استعمال کروائیں اور انشاءاللہ تعالی مریض جو ہیں
اگر وہ گھر میں بنا کر خود استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی سائیڈ افیکٹ والی چیز نہیں ہے۔ تو آئیے علاج جو ہے وہ نوٹ فرمائیں آپ۔ نمبر 1 پر مصبر شد، مصبر جو ہے وہ پنساری کی دکان سے مل جاتا ہے، یہ 2 تولے لینا ہے۔ اس کے اندر ہیرا کسیس، ہیرا کسیس یہ بھی 2 تولے لینا ہے۔ نمبر 3 پر مرم کی، یہ بھی آپ نے 2 تولہ لینی، اور ہیرا ہنگ یہ بھی آپ نے 2 تولہ لینی ہے۔ ان سب کو صفوف کر لیں اور تھوڑا سا پانی لگا کر چنے کے برابر گولیاں بنا کر، تو بندش ایام کے لیے بوقت ضرورت آپ نے یہ گولی عرق سونف یا نیم گرم پانی کے ساتھ دینی ہے، ایک صبح ایک شام استعمال کروا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ علاج ہے، اس کے آگے ایک اور علاج ہے، وہ بھی آپ کے تخم گاجر 2 تولہ، مغز بادام 2 تولہ، سونف 2 تولہ، مغز خربوزہ 2 تولہ، اور ان کے اندر جو ہے وہ گڑ ڈالنا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں جس میں مغز خربوزہ ہے یا گاجر کے تخم ہیں، بیج گاجر کے ملتے ہیں، اور بادام، اور ان چیزوں کو ہلکا ہلکا کوٹ لینا ہے، موٹا موٹا سا، اور ان کے اندر 2 پیالی پانی ڈال دینا ہے۔ 2 پیالی پانی ڈال کے ان کو اتنا پکانا ہے کہ ان کے اندر 1 پیالی پانی جو ہے وہ جل جائے اور 1 پیالی پانی جو ہے وہ باقی رہ جائے۔ تو اس کے اندر تھوڑا سا گڑ ڈال کے اس کو میٹھا کر لیں، اور یہ کہوہ تیار کر کے یہ بھی آپ نے پینا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو 2 علاج ہیں ان پر عمل کریں اللہ کے حکم سے۔ یہ جو معاملات ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، یہ جو مرض ہے ایام کی بندش، ایام کا دیر سے آنا یا کم آنا، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ختم ہوں گی۔ تو دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ کا دعا گو حکیم فرقان علی انشاءاللہ ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔